کیا قلم پکڑ لیا. کہتے ہیں اسی وقت وہ انار لڑکایا امام نے. آپ نے قلم چھوڑا اور اس کی طرف گئے. پھر اب وہ بھی دور آیا کہ جب قدموں سے چلتے ہوئے دیکھا. اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ ظاہر میں کبرا تک یہ تھا کہ آواز نہیں سن پاؤ گے, رہیں گے تم سب آواز نہیں سن پاؤ. اب تحریر میں پیغام رسانی ہوگا, موجود ہے موجود. اور گھر والوں کو معلوم ہے. اب گھر میں کون کون بچہ امام کی شہادت کے بعد؟ حکیمہ خاتون, امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ حدیثہ خاتون, اور نرجس خاتون امام زمانہ. 3 خواتین گھر میں رہ گئیں. اس کے باوجود پہرا بھی ختم نہیں ہوا, پہرا ختم نہیں ہوا. جبکہ 2 قبریں صحن خانہ میں بن گئیں, امام علی نقی علیہ السلام کی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب امام رخصت ہوئے, امام کی شادی ہوئی, بچے ہوئے, اس کے بعد امام رخصت ہوئے. اور جو رخصت کا دن تھا وہ قیامت کا دن تھا, وہ امام کے مصائب کا دن. تقریر ختم ہو گئی, وہ مصائب کا دن تھا. اور ماں بیٹے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور ماں بیٹے کو گلے سے لگا کے روتی رہی. جناب نرجس خاتون کے آنسو جاری تھے, اس لیے کہ آپ اب غیبت کبریٰ شروع ہو رہی تھی. چونکہ اب سامرے میں رکنا نہیں تھا امام کو, تو جناب نرجس خاتون نے پوتے کا نام لیا اور کہا کہ بیٹا کیا قاسم بھی تمہارے ساتھ جائے گا, جو سب سے بڑا بیٹا. اس وقت سب سے چھوٹے بیٹے ہاشم تھے اور وہ اس وقت 2.5 سال کے تھے. کہا یہ مجھ سے بہت مانوس ہے, اپنی دادی کے پاس رہتا ہے, تو بیٹا کیا یہ سب بچے اور تمہاری زوجہ میری بہو مبارکہ بھی جائے گی؟ آپ نے کہا سب جائیں گے, سب میرے ساتھ جائیں گے. پھر ماں نے رو کے پوچھا یہاں سے جاؤ گے بیٹا تو پہلا قیام کہاں ہوگا؟ کہا مادر گرامی مسجد سہلہ میں, جہاں حضرت ابراہیم اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ ٹھہرے تھے, پہلی قیام گاہ میری وہ ہے. اسی لیے جب مسجد سہلہ میں جاتے ہیں تو وہاں امام زمانہ کی نماز اور زیارت پڑھی جاتی ہے. جو لوگ گئے ہیں سہلہ کی مسجد میں ضرور جائیں, زیارت کریں. اور وہیں پر امام کا قیام رہا. اور پھر آپ نے بتایا کہ مادر گرامی چونکہ میرے ذمے سب سے بڑی مجاوری جد رسول خدا کی قبر کی حفاظت ہے, اور میں نماز صبح روز رسول خدا کی قبر پہ پڑھوں گا, اور ظہرین میں نجف آؤں گا. ظہرین نجف میں پڑھنے کے بعد روزانہ میں مغربین پڑھنے روضہ حضرت عباس اور امام حسین پہ آؤں گا. اور عشاء کے بعد پھر میری خراسان روانگی ہوتی ہے, واپسی پھر کاظمین ہوتی ہے, اور کاظمین سے پھر میں مدینے چلا جاؤں گا. پورا سفر کا نقشہ ماں کو بتایا, اور ماں نے بچوں کو رخصت کیا, بہو کو رخصت کیا, بیٹوں کو رخصت کیا. 3 بیویاں گریہ کناں تھیں اور امام مہدی رخصت ہو رہے تھے. مکان ویران ہونے جا رہا تھا, اور ایسے میں ماں نے ایک بات کہی, کہا بیٹا یہ تو سب صحیح ہے کہ اب تمہارا سفر شروع ہو گیا پورے دنیا کا, اور پوری دنیا تمہیں دیکھنا ہے, لیکن بیٹے ایک وعدہ تو کرو, میری میت کو قبر میں دفن تو کرو. سرکار رونے لگے, آخری حجت رونے لگے. پھر بیٹے کا ہاتھ تھاما اور بیٹے کو لے کر اپنے وارث امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبر پر آئے, اور اس کے بعد بیٹھ گئیں. اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے پیروں کی طرف نرجس خاتون نے انگلی سے ایک قبر کا نشان بنایا, اور کہا بیٹا یہی میری قبر ہے,
اور یہیں پر مجھے دفن کرنا، بھول نہ جانا بیٹے، جب میں اس دنیا میں نہ رہوں میں چاہتی ہوں میرا بیٹا ہی جنازہ اٹھائے۔ امام رخصت ہوئے، الوداع ہوئی، گھر ویران ہو گیا۔ اس کے بعد جناب حدیثہ خاتون کا انتقال ہوا، حکیمہ خاتون حیات نہیں، ان کا انتقال سب سے آخر میں ہوا۔ جناب نرجس خاتون جب تک حیات رہیں گھر میں 3 چراغ گھر کے کونے میں رکھے رہتے تھے۔ جب شام آتی تھی اور سورج چھپتا تھا تو ان چراغوں میں تیل ڈال کر آپ وہ تینوں چراغ جلاتی تھیں، ایک ایک کر کے چراغ لے جاتی، ایک چراغ امام علی نقی علیہ السلام کی قبر پہ رکھتی، ایک چراغ امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبر پہ رکھتی، اور ایک چراغ جناب حدیثہ خاتون کی قبر پہ رکھتی۔ کہتے ہیں حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ ایک دن چراغ جلا کر نرجس نے پھر سر نہیں اٹھایا، بلکہ اپنا سر حسن عسکری کی قبر پہ رکھ دیا، اور بس رو رو کے یہ کہتی کہ والی اب بہت تھک گئی ہوں، یہ تنہائی برداشت نہیں ہوتی، بچے بھی دور ہیں، آپ بھی دنیا میں نہ رہے، ان چراغوں کو روشن کرتے کرتے میں تھک چکی ہوں، اب مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں پھر آواز نہیں آئی، میں قریب گئی، بازو کو تھاما تو بس اتنا ہی کہہ کے رہ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے اپنی کنیزوں کے ساتھ نرجس کو اٹھایا، ایک فرش بچھا کر نرجس کی میت کو اس پہ رکھا اور ایک سفید چادر ڈال دی، اور پھر میں اپنے دونوں بیٹوں کی قبر کے پاس بیٹھ کر سرداب کے دروازے کو دیکھنے لگی اور بار بار پکا کر کہتی تھی مہدی ماں مر گئی، بیٹا کب آؤ گے؟ میں عورت ذات تمہاری ماں کی لاش کیسے اٹھاؤں، کفن کیسے پہناؤں، کیسے دفن کروں؟ کہتی ہیں حکیمہ خاتون کہ سرداب کے دروازے سے ایک 25 سال کا جوان بالوں پہ خاک پڑی روتا ہوا آیا اور مجھ سے لپٹ گیا، کہا دادی ماں نے دنیا چھوڑی، میں پہلے ہی یتیم ہو گیا تھا، اب ماں بھی نہ رہی، پھر قدموں کو چوما اور اس کے بعد تیاری کی، دفن کی قبر بنا کر کفن پہنا کر جب لاشا تیار ہو گیا تو امام مہدی نرجس خاتون کے قریب آئے اور کہا اماں جب تک تم بولو گی نہیں مہدی پکارتا رہے گا۔ ایک بار بندے کفن ٹوٹے اور نرجس نے کہا میرے لال میں نے تجھے پالا، ایک بار میرے گلے سے لگ جا، میں کہوں گا مہدی ذرا آؤ، لاش زہرا، حسن اور حسین، حسین پکار، اماں جب تک نہ بولو گی حسین